السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہاں وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آزادی ایک بہت بڑی نعمت بنائی ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ان سے پوچھیں کہ یہ نعمت جن کے پاس نہیں ہے، اس وقت جو قید خانے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی جا کر کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھ لینا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ جا کر فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھ لینا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی جا کر برما کے مسلمانوں سے پوچھ لینا آزادی کیا چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی جیسی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہو اور وہ آزاد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہاں پر انسان اپنی منشا کے مطابق اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، مساجدیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہے یہ آزادی، اور اللہ پاک نے ہمیں بھی ایک عظیم آزادی عطا فرمائی، جو کہ ملک پاکستان کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی اللہ کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد وطن، آزاد ملک، آزاد پاک سرزمین پاکستان عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جن لوگوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، جس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے ہجرتیں کی، کس قدر انہیں اذیت کے راستے سے گزرنا پڑا، جانیں قربان کرنی پڑی، جی اولادیں قربان کرنی پڑی، اپنا مال و دولت چھوڑنا پڑا، بڑی بڑی زمینیں چھوڑنی پڑی۔ کس لیے؟ پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے لیے کیوں؟ کیونکہ ایک نعرہ جو لگ چکا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ کے بندے، توحید سے پیار کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے سارے کے سارے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
بڑی قربانیوں سے اللہ پاک نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا فرمائی. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، توحید اتنی عظیم نعمت ہے، توحید اور لا الہ الا اللہ، کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر آزادی حاصل کرنا چاہیے، انہیں بڑے بڑے فتنوں سے، بڑے بڑے پریشانیوں سے گزرنا پڑا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے. وہ قوم، وہ بنی اسرائیل کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بہت بڑے عذاب میں مبتلا تھے، بہت بڑی آزمائش میں مبتلا تھے. وہ ظالم فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اللہ اکبر، تم بہت بڑی آزمائش میں تھے. اللہ فرماتے پھر ہم نے تمہیں اس ظالم فرعون سے نجات دی، ظالم فرعون سے نجات دی. اور میرے بھائیوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی امت نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم بہت بڑے فتنوں سے، پریشانیوں سے انہیں گزرنا پڑا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ہمیں اس بنیاد پر آزادی چاہیے. تو کیا ہوا پھر؟ فرعون نے، ظالم نے ان کی دائیں طرف کی ٹانگ کاٹی تو بائیں طرف کا ہاتھ کاٹ دیا، بائیں طرف کی ٹانگ کاٹی تو دائیں طرف کا ہاتھ کاٹ دیا. کتنا بڑا یہ ان کے لیے مصیبت اور کتنا بڑا عذاب فرعون کی طرف سے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر بننا ہوا یہ پاکستان. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس بنیاد پر جب بننے لگا تو مسلمانوں کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی. مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، عورتوں کو چھین لیا گیا، بوڑھوں کمزوروں کو ہلاک کر دیا گیا. بڑا ظلم و ستم ہوا. اس ملک پاکستان کے بنانے پر بڑی قربانیاں، خون کی ندیاں بہا دی گئی اس ملک پاکستان کے لیے. لیکن اللہ والوں کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ پاک نے جس وقت فرعون سے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. فرعون پیچھے تھا، اس کی فوجیں پیچھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم یاد تو کرو اس وقت کو کہ جب فرعون تمہارے پیچھے، فرعون کا لشکر، فرعون کی ظالم افواج تمہارے پیچھے، اور تم اس دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور تمہیں نجات دلا دی، تمہیں راستہ دے دیا. اللہ اکبر. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا کہ موسیٰ آپ آ جائیں اس جگہ پر، اس مقام پر آ جائیں، ہم آپ کو کوئی انعام دینے والے ہیں. اللہ اکبر. وہ انعام کیا تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی، وہ کتاب کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا. لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ اکبر. میرا عزیز و میرے بھائیوں، آزادی کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا گیا. اللہ اکبر. نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس نعرے کے بعد کام کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا. اللہ اکبر. یہی پاکستان، اسی پاکستان کا نعرہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان میں آنے کے بعد ہم نے بڑے بڑے مزار کھڑے کر دیے، آتی بڑی بڑی قبریں بنا لی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہی جو بنی اسرائیل نے کام کیا تھا، وہی آ کر پاکستانیوں نے نعرہ لگانے کے بعد وہی کام کر دیا، اور آ کر یہاں بڑے بڑے مزار قائم کر دیے، شرک کے گڑھ بنا دیے، شرک کے گڑھ بنا دیے، پھر ان کے مزاری و خاری بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ اللہ کی قسم آج ملک پاکستان میں جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کی مین وجہ یہ نعرہ کیا تھا، کام کیا کیا ہم نے؟ نعرہ تھا کہ اللہ تیری توحید والا ملک پاکستان چاہیے، لیکن آ کر ہم نے وہی بنی اسرائیل والے کام شروع کر دیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تم سے پھر درگزر فرمایا، درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، معاف کر دیا تاکہ پھر دوبارہ سے یہ بنی اسرائیل کی قوم توحید کی طرف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، والفرقان جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، والفرقان لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے تو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے بھائیوں غور کرنا، رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم نے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ شرک کر لیا ہے۔ شرک اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں آج یہ شرک ہی تو ہے جو پاکستان کو ایک ایسے کنارے پر لے آیا ہے جو کہ تباہی و بربادی کا کنارہ۔ جہاں شرک ہوتا ہے نا بھائیوں، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے 3 دعائیں رب سے کی۔ اللہ کے نبی نے 3 دعائیں کی پیارے رب سے، کیا کی؟ فرمایا رب العالمین ایک دعا میری ہے، ایک دعا میری یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں پر کفر کو غالب نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مسلمانوں پر کفر کو غالب نہ آنے دینا۔ آپ دیکھ رہے ہو الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ممالک ہیں اور آزادانہ زندگیاں گزارے، اور الحمدللہ بعض اوقات کفر کو منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام مغلوب نہیں ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دوسری دعا میری ہے، میری قبر کو پہلی امتوں کی طرح عبادت گاہ نہ بننے دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری امت کو، میری قبر کو میری امت کے لیے پہلی امتوں کی طرح عبادت گاہ نہ بننے دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی دونوں دعائیں قبول کر لی، دونوں دعائیں قبول کر لی۔ ایک دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی، اور پیارے نبی علیہ السلام کی روضے پر آپ جا کر دیکھیں، اللہ نے ایسے ایسے محافظ کھڑے کیے ہوئے
کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ کے وہ بندے انہیں منع کر دیتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو جاؤ خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں جا کر دعا مانگو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج یہاں پر تو ایک ڈاکو، چور، لٹیرا کسی امیر سے مال چھین کر غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، اسے ولی اللہ کا درجہ دے کر اس کا مزار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا اعمال تو دیکھو، اس کے کسی سے چھین کر کسی کی مدد کرتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے بھائیوں۔ ایسے انسانوں کو ولی اللہ بنا کر اس کا مزار، اس کا مقبرہ بنا کر وہاں پر اپنے پیٹ پوجے کے لیے روزی کاروبار شروع کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان کیا۔ صحابہ نے بڑی بڑی چیزیں، بڑا سامان لا کر پیغمبر علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، لیکن چاہت تھی کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں۔ اس نے یہ کام نہیں کیا، کہیں سے چوری، کہیں سے ڈاکہ مار کر پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے میں اچھا بن جاؤں، ایسا نہیں کیا۔ ساری رات یہودی کے پاس مزدوری کرتا رہا، اور یہودی نے چند کھجورے اسے دی، کچھ کھجورے اپنے بچوں کو دے آیا اور کچھ کھجورے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کر دی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کھجوروں کو سامان کے ارد گرد بھی بچھا دو اور کچھ کھجوروں کو اس سامان کی چوٹی پر رکھ دو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو شرک کی غلیظ بیماری سے محفوظ کر اور اس ملک کو شرک سے پاک کر دے۔ یقین جانے ہماری اور برادری، اور راجپوت الحمدللہ یہ بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ بہت بڑی ہجرت ہے، بہت بڑی ہجرت ہے۔ اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت کرنا، کعبہ کے رب کی قسم بہت بڑی ہجرت ہے۔ یہ اور برادری، اور راجپوت برادری توحید والی، میں کہتا ہوں کہ ہجرت کرنے والوں میں سب سے عظیم ہجرت اور راجپوت برادری کی ہجرت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ساری کی ساری برادری الحمدللہ جو کہتی تھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہجرت کر رہے، الحمدللہ وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی منہج، وہی راستہ ساری اور برادری کا تھا۔ لیکن اے بھائیوں، آج یہ برادری بھی توحید کی پٹری سے پھسلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پھسلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج اس برادری کو بھی آپ کسی نہ کسی مزار پر پائیں گے، اس برادری کے عورتوں کو بھی کسی نہ کسی آستانے میں پائیں گے۔ اللہ کی قسم میں دعا کرتا ہوں اللہ اس برادری کو پکا سچا مواحد بنا دے، پورے پاکستان کو پکا سچا مواحد بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت والی کتاب عطا فرمائی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ نے اس قوم پر بڑی اپنی رحمت نازل فرمائی تھی، اور قوم اتنی ظالم تھی، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا کیسی کیسی رحمتیں، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چلتے زمین پر تھے تو ہم ان کے چلتے چلتے ان کے راستوں پر بادلوں کے سائے کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، آسمان سے اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کے سائے کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی لاڈلی کو، اتنی رحمت اللہ کی ان پر، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، تتر اور بٹیر کے گوشت نازل کیا۔ اللہ پاک نے آسمان سے تتر اور بٹیر کی فرائیاں بن کے ان کے لیے آتی، اور اللہ پاک فرماتا ہے کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ میرے دیے ہوئے پاک رزق میں سے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم جو کماتے ہیں، ہم جو لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہیں، یہ رزق کس کا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ کا ہے۔ قرآن کی آیت اس بات کی تشریح کر رہی ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربوں کا
جو بیک بیلنس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آج زکات ادا کرتے ہوئے, صدقہ خیرات کرتے ہوئے, اللہ کی قسم ہم بہت دور جاتے, بچنے کی کوشش کرتے. یار زکات 1 لاکھ روپے آ گئی, 2 لاکھ, 3, 4, 5 لاکھ آ گئی, یہ تو میرے بینک بیلنس میں سے اتنی کمی ہو جائے گی. نہیں بھائی, اللہ کی قسم یہ تیرے رزق میں میرا رب اس کی برکت سے اضافہ بھی کرے گا, اور تیری زکات ادا کرنے پر اللہ تیرے مال پر اپنی رحمت سے سپرد بھی پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ بھائی کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پیو اور میرے پاک رزق سے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, البتہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا, دیکھیں کتنی پیاری پیاری اللہ پاک نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. موسیٰ پانی کہاں سے پیے؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا اپنی لکڑی ماری. اللہ نے 12 قبیلے تھے, 12 قبیلے, اللہ نے 12 ہی چشمے جاری کر دیے. سبحان اللہ. وہ الگ الگ قبیلے کے لیے اللہ نے الگ الگ چشمہ پیدا کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ میرے قبیلے کے چشمے سے پانی لینے آ گیا. اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ چشمے جاری کر دیے. جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے تھا, اس وقت بھی اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنا دیے. سبحان اللہ, کتنی بڑی نعمت. اللہ اکبر. اللہ. لیکن قوم پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, منو وسلوا آ رہا تھا, تتر اور بٹیر کی فرائیاں آ رہی تھی آسمان سے. اللہ اکبر. وہ نے ہضم نہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اے موسیٰ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے جو تیرا رب دیتے ہیں نا اوپر سے, منو وسلوا, پتر اور بٹیر کا گوشت, ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے. بھائی ہمیں کوئی ایسا آپ کھانا ہمارے لیے اللہ سے مانگے کہ ہم خود کاشتکاری کریں, زمینوں میں ہل چلائیں, ہمیں سبزیاں ملے, دالیں ملے, پیاز. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمتیں دے رہا تھا. پھر اللہ نے کہا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اے لوگوں, کیا تم اس چیز کو تبدیل کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے بہترین منو و سلوہ بنائی ہے؟ اللہ اکبر. اس کو تم تبدیل کرتے ہو. اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ. جاؤ پھر شہر میں چلے جاؤ, جو تم اللہ سے سوال کرتے ہو وہ تمہیں وہاں ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ اکبر. اللہ. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ مصر کے شہر کی طرف چلے جائیں اور انہیں وہ ملے گا جو وہ سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ان پر غریبی, مسکینی اللہ نے مسلط کر دی. جس طرح آج کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, اس وقت سارے ایک ہی حال میں تھے. پھر اللہ فرماتے اللہ نے ان پر غریبی, مسکینی مسلط کر دی اور وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹ آئے. اللہ اکبر. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی اور جو اللہ نے ان پر نازل کیا, ان کی آیتوں میں تبدیلیاں کرتی, ان پر عمل نہ کرتی, اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون. سبب اس کے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا کہ وہ نافرمانیاں کرنے والے اور حد سے تجاوز کر جانے والے تھے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہماری اللہ سے دراصل بات کرا دیں, پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں, واقعی کوئی ذات ہے جو زمین و آسمانوں کو بنانے والی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف آگے اس قوم کو لے کر پہنچے، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ان سے بات کیجئے، میں چاہتا ہی ہوں یہ توحید پر رہے، یہ تیرے بندے بن کر زندگی گزارے۔ اللہ اکبر، پھر بدل گئے، کہتے ہیں نہیں بات سے گزارا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وَإِذْ قُلْتُمْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ علیہ السلام جب تک رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ایک آواز آئی، چیخ آئی، وہ چیخ اور آواز برداشت نہ کر سکے، ان کے دل اندر سے پھٹ گئے اور موت آ گئی، مر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو مر گئے ہیں، ان کے پچھلے کیا کہیں گے کہ حضرت موسیٰ تیرے ساتھ گئے تھے اور تو انہیں زندہ کی بجائے مردہ لے آیا۔ اللہ اکبر۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں اللہ نے ان پر کی، اور ہم پر اللہ نے کیا کیا رحمتیں نہیں کی، کیا کیا رحمتیں، کیا کیا برکتیں۔ ملک پاکستان دیا، کہا گیا ملک رونی دی، اس میں شمس مسجد دی۔ اللہ اکبر، یہ کیا کم اللہ کی رحمت ہے، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، فجر کے وقت جیسے چاہے اٹھ کر مسجد میں آ سکتے۔ اور مسلمانوں کی طرف ذرا غور کریں جو فجر میں اٹھتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی ہندو نقصان پہنچے۔ ہے نا یہ نعمت، ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت۔ اللہ اکبر، اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ملک پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور پھر یہاں پر لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہ ہونا، اللہ کی قسم یہ بھی بہت بڑا ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔ بظاہر تو آپ کو تھانوں میں بھی لا الہ الا اللہ ملے گا کہ یہ تھانے قائم کیے گئے کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ لیکن کیا تھانوں میں لا الہ الا اللہ ہے؟ عدالتوں میں، حکمرانوں میں، پارلیمنٹ میں، آپ کی اسمبلی میں لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ضرور ہے، لیکن چند ٹکوں پر ہمارے سپاہی، ہمارے بڑے بڑے افسر بک جاتے، حق کو ناحق کر دیتے، ناحق کو حق کر دیتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس ملک میں رحمت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ججز، ہمارا پارلیمنٹ، ہماری اسمبلیوں میں صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کوئی چاہتا ہو ملک پاکستان خوشحال ہو جائے، ملک پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، یہ ناممکن ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سیٹ دی ہے، ایک عدالت کا جج ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی جس کا جج کون ہوگا؟ رب العالمین، اللہ اکبر، واللہ جج ہوگا محشر کے دن کا۔ اے میرے مسلمانوں، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہمارے ججز چند ٹکوں کی وجہ سے، چند مال اور دولت، دنیا کے خاطر، جس کے بارے میں رب نے کہا وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا تو سامان دھوکے کا سامان ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ تو فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے ہجرت کی ہے۔ بنیاد کیا تھی؟ اعلان کیا تھا؟ پکار و ندا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی عدالتیں لگتی ہے مسجد نبوی کے اندر،
ایک خاتون نے چوری کر لی ہے، اللہ اکبر، بنو مخدوم کی ایک خاتون ہے، چوری ہو گئی ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا پاکستان، کاش کے یہاں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے، قاتلوں کو بدلے میں قتل کیا جاتا، شرابی کو کوڑے لگتے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین پھر پاک سرزمین کہلاتی، پھر اس پر رحمتیں نازل ہوتی، جس طرح اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نفاذ کیا، پوری کائنات میں اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے رحمتیں نازل ہو گئی۔ اللہ اکبر، بنی مخدوم قبیلہ ہے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں کہ اللہ کے محبوب محمد علیہ السلام کو آپ سے بڑا پیار ہے، آپ کو بڑا پیارا سمجھتے ہیں، اسامہ ذرا محمد علیہ السلام سے بات تو کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی آپ جو جرمانہ لگانا چاہتے ہیں لگا دیجئے، لیکن ہماری خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیے، ہاتھ نہ کاٹیے قیامت تک کے لیے، ورنہ خطبہ علماء اس واقعے کو منبر معراج محمد رسول اللہ کے منبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کرتے رہیں گے، ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی، آپ کچھ ہم پر جرمانہ لگا دیں، ہماری خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اللہ کے نبی یہ پیغام لے کر آیا ہو، اللہ اکبر اللہ۔ میرا عزیزوں، میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا، اے اسامہ آپ کیا کہتے ہو اگر یہ کام میری لہتے جگر، میری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ بھی کر لیتی، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آئیے لا الہ الا اللہ کو سمجھے کہ کس بنیاد پر یہ پاکستان بنا ہے، اس کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ، اور پھر محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، آپ نے مدینہ کے اندر قوت تیار کی، صحابہ تیار کیے، ذہن سازیاں کی، اسلام کے غلبے کے لیے ایک ذہن بنایا کہ جس طرح مکہ میں شرک چھوڑ کے آئے ہیں، بتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ایک دن ایسا لانا ہے، ایک دن آئے گا جس کے لیے تیاری کر کے ہم انشاءاللہ مکہ کو شرک سے پاک کریں گے، بتوں سے پاک کریں گے۔ آئیے پاکستانیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا نظریہ کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہم نے کس قدر تیاری کی ہے کہ جس ہندوستان کو ہم بتوں کے سائے میں چھوڑ کے آئے ہیں، اس کے لیے کیا کوشش کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اور انشاءاللہ یاد رکھ لینا مسلمانوں، یاد رکھ لینا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ لشکر تیار ہوگا اور انشاءاللہ ہند کا جنگ ہوگا، اور اللہ کے حکم سے ہم مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑیں گے، ان بتوں کو ختم کریں گے۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لا الہ، ارے ذرا بول دو میرے ساتھ، لا الہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس دھرتی پر، ہندوستان پر بھی پرچم لہرائے گا تو لا الہ الا اللہ والا لہرائے گا۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے بھائیوں کی، ساتھیوں کی ذہن سازی کر کے اس ملک پاکستان کو اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لانا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اسے حاصل کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، خون بہایا تھا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے مال کو چھوڑا، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کارخانے چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ملک پاکستان کی طرف آئے، لیکن ملک پاکستان میں اللہ اکبر وہ ماحول نظر نہیں آتا جس کے لیے آئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ پر کھڑا کر دے، اور اس ملک پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہو جائے، قرآن و حدیث کا نفاذ ہو جائے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہو، یہاں کی عدالتیں، یہاں کے تھانے، یہاں کے اسمبلیاں، یہاں کا پارلیمنٹ صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کام شروع کر دے۔ یہ اسی دعا پر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔